السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بصیرہ پارٹ 6۔ سارم کے بابا نے اسے 2 دن کا وقت مانگا تھا تو انہوں نے اپنے کام پر فوکس کیا۔ دوسرے دن سارا شام کو ابھی سو کر اٹھی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر مراد علی خان کا فون آ گیا۔ اسکرین پر نظر ڈالنے کے بعد اس نے جلدی سے فون کان سے لگایا۔ جی ڈیڈی؟ بھائی سارا، یہ بات بتاؤ کہ تمہیں کسی ایڈ میں کام کرنے میں کوئی دلچسپی ہے کیا؟ کس قسم کا ایڈ ہے ڈیڈی؟ سارا نے اپنے باپ کے غیر متوقع سوال کی وضاحت چاہی۔ شاید کسی چائے وائے کا ہے، مراد علی خان نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ چاہیں گے تو کر لوں گی ڈیڈی، ویسے مجھے کسی قسم کی ماڈلنگ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر یہ تو اچھی بات ہے، لیکن درمیان میں وہ منحوس آ گیا ہے، تم یہ ایڈ کر لو، مراد علی بولے۔ منحوس؟ کون منحوس ڈیڈی؟ میں سمجھی نہیں، سارا الجھ گئی۔ ارے بھائی، میرا ایک بچپن کا دوست ہے، مجھے اس کی بات ماننا پڑی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے دوست کا بیٹا ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کرتا ہے۔ وہ کئی دن پہلے اپنے باس کے ساتھ مجھ سے اجازت لینے آیا تھا۔ میں نے بڑے ہی نرم لہجے لیکن سخت الفاظوں میں ان دونوں کو منع کر دیا تھا، تو وہ خود تو مجھے فون کر نہیں سکتا تھا۔ تم ایسا کرو، کاسمس 3 فون کر کے اس لڑکے سارم سے بات کر لو اور جتنی جلد ممکن ہو سکے اس سے اپنی جان چھڑا لو، ٹھیک ہے؟ مراد علی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی اچھا ڈیڈی، سارا مراد نے دل کے اندر اٹھنے والی خوشی کی لہر پر قابو پاتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ مراد علی خان نے پھر کاسمس 3 کا فون نمبر نوٹ کروایا اور فون بند کر دیا۔ سارم دفتر سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا اور بولا، ہیلو سارم صاحب، آپ کا فون ہے، سارا مراد آپ سے بات کریں گی۔ ادھر سے روحی کی آواز آئی۔ سارا مراد کا نام سن کر سارم کو کرنٹ سا لگا۔ ایک لمحے کو تو اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ جو نام اس نے سنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ روحی، کون بات کرے گا؟ سارم نے تصدیق چاہی۔ سارم صاحب، سارا مراد صاحبہ کا فون ہے، اینی پرابلم؟ روحی نے پوچھا۔ نہیں بھائی، فوراً بات کراؤ، سارم نے بے قراری سے کہا۔ اچھا آپ ہولڈ کریں، روحی نے جواب دیا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد ریسیور میں ایک ایسی آواز ابھری کہ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دیکھیے، میں سارا مراد بات کر رہی ہوں، مجھے سارم صاحب سے بات کرنا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سارا صاحبہ، آپ کیسی ہیں؟ سارم نے خوش ہو کر کہا۔ جی میں ٹھیک ہوں، سارا نے پروقار انداز میں کہا۔ سارم صاحب، آپ کے لیے خوشخبری ہے، میں آپ کے اشتہار میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ڈیڈی نے اجازت دے دی ہے۔ ڈیڈی نے اجازت دے دی؟ سارم نے حیرت سے دہرایا۔ کیا واقعی ایسا ہو گیا؟ جی سارم صاحب، ایسا واقعی ہو گیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنی چٹکی کاٹ کر دیکھ لیں، سارا مراد شرارت سے بولی۔ اب میں چٹکی کاٹ کر کیا دیکھوں؟ آپ کی بات سن کر تو سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، اتنی روشنی میں بھلا کوئی خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ سارم بے اختیار بولا۔ میرے تو لیکن یہ خبر سن کر ہوش ہی اڑ گئے۔ اچھا تو اب آپ ہوش میں آئے اور یہ بتائیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کے گھر حاضر ہو کر ساری تفصیل آپ کو بتا دوں گا، لیکن فی الحال مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کے ڈیڈی راضی کس طرح سے ہوئے؟ آپ نے انہیں راضی کیا؟ سارم نے پوچھا۔ ارے نہیں جناب، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، یہ تو بیٹھے بٹھائے لاٹری کھل گئی ہے آپ کی، سارا نے ہنس کر کہا۔ سارم کے اصرار پر جب سارا نے اصل بات بتائی تو وہ حیران ہو گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو عاظم علی اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ سارم بڑے ڈرامائی انداز میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کی ایک ٹانگ کھینچ کر اپنے قریب کی اور دبانے لگا۔ عاظم علی کچھ بولے اور نہ ہی انہوں نے اسے ٹانگ دبانے سے منع کیا، بس وہ بڑی دلچسپی سے اپنے بیٹے کو ٹانگ دباتے دیکھتے رہے۔ 2 منٹ کے بعد جب اس نے ٹانگ چھوڑی تو انہوں نے دوسری ٹانگ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، یہ بھی دبا دے۔ سارم کے دل میں بے اختیار یہ بات آئی کہ کہے بابا اب زیادہ نہ پھیلے، لیکن وہ یہ بات کہہ نہ سکا، دل کی دل میں ہی رہ گئی۔ سارم نے بڑی سعادت مندی سے دوسری ٹانگ پکڑ لی اور دبانے لگا۔ تب انہوں نے اپنی ٹانگ سکیڑی اور اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، اب آپ اس مہربانی کی وجہ بتائیں۔ سارم نے بے اختیار اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا اور بڑی عقیدت سے بولا، آپ نے تو کمال کر دیا، خیریت کیا ہوا؟ عاظم علی نے بے نیازی سے پوچھا۔ بابا، سارا مراد کا فون آیا تھا، اس نے کہا کہ وہ اشتہار میں کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ یقین جانیں بابا، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ جان کر ہوئی کہ مراد صاحب آپ کے دوست ہیں اور اتنے اچھے دوست ہیں
کہ وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ سارم کے لہجے میں فخر تھا۔ لیکن بابا، آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ بیٹا، مجھے یقین نہ تھا کہ وہ دوستی کی لاج بھی رکھ سکے گا، عاظم علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یوں بھی اس سے ملے ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہ سرمایہ دار لوگ مشکل سے ہی کسی کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ دوستی، محبت، خلوص ہم جیسے سفید پوشوں کی میراث ہے۔ بابا، اگر آپ نے بتایا ہوتا کہ آپ کی ان سے اتنی گہری دوستی ہے تو میں پھر محسن نقوی کے ساتھ کیوں جاتا؟ آپ کے ساتھ جاتا۔ میرے نزدیک یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں پیسے سے کبھی مروب نہیں ہوتا۔ پھر پیسے والوں کو بھلا میں کیا گردانوں گا؟ بس پھر ہوا یوں کہ جیسے جیسے اس کے پاس پیسہ آتا گیا میں اس سے دور ہوتا گیا۔ میں اس سے ملنے چلا جاتا تو بڑی اچھی طرح ملتا، کبھی فون کر لیتا تو پوری دلچسپی کے ساتھ مجھ سے بات کرتا، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ وہ خود سے مجھے فون کر لیتا یا مجھ سے ملنے چلا آتا۔ وہ دکھ سے بولے۔ اس کی اس بے اعتنائی نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ بابا، اس کی وجہ مصروفیات بھی تو ہو سکتی ہے۔ ان کا کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے کہ میرے خیال میں تو انہیں سانس لینے کی بھی فرصت نہ ہوگی۔ سارم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں، شاید ایسا ہی ہو بیٹا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ دولت، عمارت اور شہرت کے قلعے میں بند ہو اور میں اس قلعے کے باہر فصیل کے نیچے کھڑا ہوں۔ ہمارے درمیان ایک شیشے کی دیوار ہے جو دور سے بالکل نظر نہیں آتی، لیکن جب میں اس کی طرف بڑھتا ہوں تو وہ مجھے ملنے سے روک دیتی ہے۔ تب میری انا لہو لہان ہو جاتی ہے۔ عاظم نے گہرا سانس لیا اور پھر مسکرا کر بولا، سارم، وہ دن بہت اچھے تھے جب ہم فٹ پاتھ پر کتابوں کے اوپر دال کی پلیٹ رکھ کر ہاتھ میں روٹی تھامے ایک پلیٹ میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ انکشاف سارم پر حیرتوں کے پہاڑ توڑنے والا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، نہیں بابا۔ ہاں بیٹا، یہ سچ ہے، عاظم نے مسکرا کر کہا۔ بابا، پوری بات تفصیل سے بتائیں نا، یہ تو بڑی حیرت ناک بات ہے۔ میں نقوی صاحب کو بتا کر حیران کر دوں گا، سارم پرجوش انداز میں بولا۔ نہیں سارم، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، عاظم علی نے تنبیہی انداز میں کہا۔ اچھا بابا، چلے، نہیں بتاؤں گا، پر مجھے اس وقت کے حالات تو بتائے، سارم نے اصرار کیا۔ بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، کسی دن فرصت سے، عاظم علی نے حتمی انداز میں کہا۔ سارم نے باپ کے لہجے سے سمجھ لیا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے اپنے والد کے بارے میں اچھی طرح پتہ تھا کہ ان کے منہ سے کوئی بات زبردستی اگلوائی نہیں جا سکتی۔ اوکے بابا، میرے لیے فی الحال اتنا ہی بہت ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں ایک زبردست ماڈل مل گئی ہے۔ تھینک یو بابا، تھینک یو ویری مچ۔ کیا میں کچھ دیر آپ کے پاؤں اور دباؤں؟ سارم نے صوفے سے کھسک کر قالین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار، پاؤں کا چکر چھوڑو، تمہارے پاؤں دبانے کے بجائے آرام آنے کی بجائے میری ٹانگوں میں اور درد ہو گیا۔ عاظم علی نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی ایسا کرو، ماڈل ملنے کی خوشی میں تم مجھے باہر کھانا کھلا دو۔ اوکے بابا، آپ فوراً تیار ہو جائیں، میں آپ کو ایک زبردست ریسٹورنٹ میں زبردست ڈنر کراتا ہوں۔ پر بابا، سارم چپ ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ ہاں، کیا ہوا؟ عاظم علی نے اسے دیکھا۔ بات یہ ہے بابا، ویسے آپس کی بات ہے۔ اچھا، کچھ اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے کہ اب تک میری تنخواہ نہیں ملی۔ سارم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، یار تو بڑی کتی چیز ہے، کسی بھی طرح اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتا۔ عاظم علی بولے، تمہیں تنخواہ نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ادھار لے لو۔ بابا، میں نے اکثر پان کی دکانوں پر لکھا دیکھا ہے، ادھار محبت کی کینچی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ادھار بند۔ اب آپ کچن میں جائیں اور کھانا گرم کر کے لے آئے، عاظم علی نے حکم دیا۔ اوہو بابا، ایک تو آپ ناراض بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ دکانوں پر غلط لکھا ہوتا ہے، ادھار تو محبت بڑھاتا ہے۔ لائے بابا، مجھے ایک عدد 500 کا نوٹ ادھار دے دے، سارم نے خوشگوار انداز میں کہا، اور دے کر پھر بھول جائے تو بڑی کامیاب زندگی گزارے گا بھائی۔ عاظم علی نے مسکرا کر اس کے سر پر چپت لگائی۔ سارم کو امید نہ تھی کہ سارہ مراد اس قدر تعاون کرے گی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سارہ ماڈلنگ کے لیے تیار ضرور ہو گئی ہے، لیکن فوٹو سیشن اور فلم میکنگ کے دوران متعلقہ لوگوں کو ناکو چنے چبوا دے گی۔ لیکن اس نے یہ دیکھا کہ سارہ بہت دلچسپی سے ہر کام میں انٹرسٹ لے رہی تھی اور بہت اچھی طریقے سے سب کے ساتھ بہت خوشگوار طریقے سے وہ اپنا کام پورا کر رہی تھی۔ کبھی لیٹ بھی ہو جاتا شوٹنگ کے درمیان تو بھی وہ کبھی غصہ نہ کرتی، بہت پیار سے اس نے ہر سچویشن کو ہینڈل کیا اور کبھی فوٹو سیشن وغیرہ چھوڑ کر بھی نہ جاتی۔
अगर वो चली भी जाती तो कोई उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इखलाक की लड़की थी। कहीं से भी ये नहीं लगता था कि मुराद खान अली की मगरूर शख्स की बेटी है। नखरा और तकब्बुर तो उसमें नाम को भी ना था। मिजाज बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक बात उसमें थी कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, अपने काम से काम रखती थी। अलबत्ता वो सारिम से बेतकल्लुफ़ होकर बात कर लेती थी, और वो हमेशा ख़ुद भी चाहती थी कि सारिम काम के दौरान उसके साथ साथ ही रहे, और सारिम ख़ुद भी यही चाहता था कि वो उसकी निगाहों की गिरफ्त में ही रहे। फिर जल्दी वो वक्त आ गया कि अखबारात और टेलीविज़न पर भरपूर अंदाज में इश्तिहारी मुहिम शुरू हो गई। अब हर तरफ हर जगह सारा मुराद चर्चे में थी। एक दिन सारिम जब दफ्तर में मौजूद था तो सारा मुराद का फ़ोन आया। सारिम के हेलो कहते ही उसकी शिकवा भरी आवाज़ सुनाई दी। भाई, आपने मुझे किस अजाब में मुब्तला कर दिया? क्यों सारा मुराद, क्या हुआ? सारिम ने पुरसुकून लहजे में पूछा। जनाब, हर तरफ से फ़ोन चले आ रहे हैं। कोई कह रहा है फ़िल्म में काम करेंगी, कोई कह रहा है ड्रामे में काम करेंगी, कोई किसी इश्तिहारी फ़िल्म की बात कर रहा है। मैं तो ये फ़ुज़ूल ऑफ़र सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप अपनी शोहरत को एंजॉय करें, सारिम ने कहा। तौबा करे जनाब, इस शोहरत ने मेरा घर से निकलना अजाब बना दिया है। अब एहसास होता है कि मुझसे गलती हो गई। उसके लहजे में बड़ा पछतावा था। आपसे गलती नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। सारिम ने उसके दूसरा रुख दिखाया। मैं समझी नहीं। सारा जैसे उलझ गई। देखे सारा साहिबा, इसका मसला तो चंद दिनों का है। पब्लिसिटी कैंपेन ख़त्म होगी, लोग आपको धीरे धीरे भूल जाएंगे, आपका अजाब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा अजाब तो कभी ख़त्म ना हो सकेगा। उसने मज़ीद उलझाया। आप किस अजाब में मुब्तला हो गए हैं? सारा मुराद ने हैरत से पूछा। फ़ोन पर नहीं बताया जा सकता, सारिम ने हंसकर कहा। अच्छा, फिर कहाँ बताएंगे? सारा ने पूछा। साहिल समंदर पर, सारिम ने बेतकल्लुफ़ जवाब दिया। हाय नहीं, मैं तमाशा बन जाऊंगी। क्या इसका आपको एहसास है? सारा ने कहा। एक खुशी की लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसने मिलने से इनकार नहीं किया था। ये इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तब सारिम ने फ़ौरन अपनी गलती का एतराफ़ किया। हाँ, बात तो आप ठीक कह रही हैं। मैं एक लम्हे को ये बात भूल गया था। आपको देखकर वाकई लोग जमा हो जाएंगे। अच्छा, चले फिर किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मुझे अपने डैडी से इजाज़त लेना होगी। मैं अपने डैडी से कोई बात नहीं छुपाती। ठीक है, आप पूछ लें, मेरा ख्याल है कि वो इनकार ना करेंगे। सारिम ने अपना ख्याल जाहिर किया। फिर उनसे बात करके आपको बताऊंगी, सारा ने कहा। फिर अचानक जहन में उसके ख्याल आया। वो फ़ौरन बोली, सारिम साहब, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने बाबा को लेकर हमारे यहाँ आ जाए? सारा साहिबा, अभी इसका वक्त नहीं आया, सारिम ने बड़े मानी खर्जे से कहा। उसके लहजे से वो फ़ौरन समझ गई कि सारिम क्या कहना चाह रहा है। वो चिढ़कर बोली, अच्छा, ज़्यादा बदतमीज़ी ना करें। मैंने तो कोई बदतमीज़ी नहीं की, आपकी बात का जवाब दिया है। उसके लहजे में शौक़ी थी। मैं सब समझती हूँ, सारा ने कहा। काश आप इतनी समझदार होती। सारिम ने फिर अपना लहजा मानी खर्च किया। अच्छा, चले समझाएं, क्या समझाना चाह रहे हैं? सारा ने पूछा। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह मेरे बाबा और आपके डैडी दोस्त है, क्या हम एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते? सारिम ने तजवीज़ पेश की। सिर्फ दोस्त? सारा ने यह बात बड़ी सादगी से कही, लेकिन इन लफ्ज़ों में एक जहां बात था। और मज़े की बात ये कि इतना कहकर वो रुकी नहीं, फ़ौरन सिलसिला मुंतका कर गई। अगरचे सारा बात अधूरी छोड़ गई थी, लेकिन इस अधूरी बात में इतने शेड्स थे कि आदमी सोचने बैठे तो सोचता ही चला जाए। जो बात सारिम कहना चाहता था वो ना कह सका। वो बात ना कहते हुए भी कह गई थी। और फिर मुलाकातें होने लगी, बातें होने लगी, दिल में जो छुपा था वो अया होने लगा। गुफ्तगू में रंग घुलने लगे, जज्बे फूल बनकर खिलने लगे, आँखों में रंग भरने लगे। जो दिल ना कह सका वो आंखें कह देती, और जो आंखें ना कह पाती वो दिल कह देता। वक्त करवट पर करवट बदले रहा था। वक्त की हर करवट दिल पर बने नकोश गहरे करती जा रही थी। वो मिलते तो दिलों को करार मिलता, जुदा होते तो दिलों को करार लुट जाता। अब ऐसा क्या हो कि बेकरार दिल हमेशा के लिए करार पा जाए? वो सर जोड़ कर सोचते। बस एक ही रास्ता था कि वो एक ऐसे बंधन में बन जाए कि जुदाई का हमेशा के लिए मुंह काला हो जाए। फिर एक दिन सारिम ने कहा कि सारा, अगर तुम कहो तो मैं अपने बाबा को तुम्हारे डैडी के पास भेज दूँ कि वो तुम्हें मेरे लिए मांग ले। सारिम ने बिला आखिर वो बात कह दी जिसे कहने के लिए वो कई दिन से बेकरार था।
ہاں سارم ضرور، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ میں نے ایم اے مکمل کرنا ہے۔ سارا نے آئندہ کی پیش بندی کی۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں، ایم اے اپنے باپ کے گھر نہ صحیح میرے باپ کے گھر میں کر لینا۔ سارم نے ہنس کر کہا، وعدہ کرو؟ سارا نے ہاتھ پھیلایا۔ پکا وعدہ۔ سارم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ چلو پھر بھیجو اپنے بابا کو، سارا نے خوش ہو کر کہا۔ سارم دبے پاؤں اپنے بابا کے کمرے میں داخل ہوا۔ عاظم علی سکون سے پاؤں پھیلائے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ سارم آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگا۔ عاظم علی نے کتاب اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر سارم کو گھور کر دیکھا۔ آج کیا سین پاٹ ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بابا بس ایسے ہی جی چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاؤں دباؤ، سارم نے بڑی معصومیت سے کہا۔ ہیں، بغیر کسی غرض کے میرا بیٹا خدمت کرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ یار یقین نہیں آ رہا۔ یقین کر لینا بابا، آپ کا تو جواب ہی نہیں ہے بابا۔ ہے خدمت بھی اور ساتھ میں تعریف بھی؟ نہیں بیٹا، میں یقین کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ 100% دال میں کالا ہے، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ چلو بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ عاظم علی نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ اچھا بابا، اب آپ اصرار کر رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں، ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی میرے بے حد اصرار پر بتائیں آپ۔ عاظم علی نے اپنے دونوں پاؤں سکیڑ لیے۔ بابا بات یہ ہے، سارم ان کے نزدیک بیٹھتا ہوا بولا۔ جی فرمائیں، میرے بے حد اصرار پر فرمائیں۔ بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا کو اپنی بہو بنا لیں؟ ہاں کیوں نہیں، سارا مجھے بہت پسند ہے اور تمہارے ساتھ خوب سجے گی۔ لیکن عاظم علی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ لیکن کیا بابا؟ سارم نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ بات پوری کرے نا، میں یہ رشتہ مانگنے مراد علی خان کے در پر نہیں جاؤں گا، عاظم علی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سارم اپنے باپ کا فیصلہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس کے بابا نے بات ہی کچھ ایسی کہی تھی۔ سارم کو اپنے باپ سے ایسے غیر متوقع فیصلے کی ہرگز امید نہ تھی۔ وہ عاظم علی کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی آنکھ کا تارا تھا۔ وہ اپنے باپ کو باپ سے زیادہ اپنا دوست سمجھتا تھا۔ وہ عاظم علی بھی اس کے ساتھ دوستوں ہی جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ سارم ہر بات پوری بے تکلفی سے ان سے کر لیا کرتا تھا۔ یہ بات بھی اس نے پورے مان سے کی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ بلا تحلیل و حجت سارا کے باپ سے رشتہ مانگنے چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے اس کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی۔ آخر کیوں بابا؟ سارم سکتے سے نکلا تو پہلا سوال اس کی زبان سے یہی آیا۔ بیٹا تم اسے نہیں جانتے، وہ یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ عاظم علی نے صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ کیوں بابا؟ سارم حیران تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا اور میرا مشترکہ فیصلہ ہے اور آپ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، مجھے ہرگز اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سارا کو میں پسند کرتا ہوں، وہ واقعی بہت پیاری بچی ہے، لیکن بیٹا یہاں معاملہ ہماری پسند کا نہیں، مراد علی خان کی پسند کا ہے۔ آپ کے خیال میں انہیں کیوں اعتراض ہوگا؟ سارم نے پوچھا۔ وہ آخر آپ کے دوست ہیں، آپ ایک دوسرے کو طویل عرصے سے جانتے ہیں۔ بیٹا تم نے کبھی کسی کو کلف لگے کپڑوں میں دیکھا ہے؟ عاظم علی نے عجیب سوال کیا۔ جی دیکھا ہے، سارم نے جواب دیا۔ کلف کے کپڑوں میں بندہ کیسے اکڑا اکڑا لگتا ہے، بے شک اندر سے وہ نرم ملائم کیوں نہ ہو۔ اچھا پھر؟ سارم کی بات سمجھ نہ آئی۔ پھر یہ بیٹا کہ مراد علی خان کپڑے ہی کلف زدہ نہیں پہنتا، اس کا دل بھی کلف زدہ ہے، اس کے دل پر تکبر کا کلف چڑھا ہے۔ بیٹا جس کے دل پر تکبر کا کلف چڑھا ہو وہ ہمارے تمہارے جیسے چھوٹے لوگوں کو کیا گردانے گا۔ سارم آدمی کو اونچا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن اتنا ہی اونچا کہ اس کے سر پر رکھی ہوئی عزت کی پگڑی اس کے قدموں میں نہ آ گرے۔ عاظم علی نے اسے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سارم اپنے باپ کی بات تو سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ سنتے ہی اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ سارا سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ سارا اس کی زندگی بن چکی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر تنہا جینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب اس کے بغیر جی نہیں سکتا تھا۔ بابا کیا ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں؟ سارم کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہاں، مراد علی خان کے نقطۂ نظر سے یقیناً ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم مڈل کلاس ہیں، جبکہ وہ اپر کلاس کا شخص ہے۔ عاظم علی نے بات کھول کر رکھ دی۔ لیکن ان کی اصل وہ فٹ پاتھ کتابوں پر پلیٹ رکھ کر کھانا کھانا، سارم نے یاد دلایا۔ اپنی اصل کو کتنے لوگ یاد رکھتے ہیں بیٹا؟ پیسہ آتے ہی اپنے ماضی کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں۔ اپنا ماضی یاد رکھنے کے لیے بڑی اعلیٰ ظرفی کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم جانتے ہو دولت اور اعلیٰ ظرفی دو متضاد چیزیں ہیں۔ عاظم علی نے کہا۔ بابا
میرا دل جانے بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی بات فوراً مان لیں گی۔ آخر انہوں نے آپ کے کہنے پر سارا کو ماڈلنگ کی بھی تو اجازت دی تھی، سارم نے پر امید لہجے میں کہا۔ سارم، ماڈلنگ کی اجازت دینا اور اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دینا دو مختلف باتیں ہوتی ہے۔ دوستی کے لحاظ میں وہ اتنا تو مان گیا، لیکن اب وہ کسی طرح بھی دوستی کا لحاظ نہ کرے گا، عاصم علی نے صاف کہا۔ مجھے آپ سے اختلاف ہے بابا، سارم کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ بالآخر عاصم علی نے پوچھا۔ آپ پلیز ان کے پاس ایک بار مل لینا بابا، کیا پتہ ایسا نہ ہو جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسد باقی نہ رہے، عاصم علی نے پھیکی ہنسی کے ساتھ کہا۔ بابا یو آر گریٹ، سارم نے خوشی سے انہیں گلے لگا لیا۔ مراد علی خان دفتر میں موجود تھا کہ اس کے خاص فون کی گھنٹی بجی۔ اس فون کا نمبر چند مخصوص لوگوں کے پاس ہی تھا۔ مراد خان کو موبائل فرقنا پسند نہیں تھا، وہ اپنے سارے فون اپنی پرسنل سیکرٹری کے ذریعے وصول کرتا تھا۔ اس کی پرسنل سیکرٹری جانتی تھی کہ کس سے اس کی بات کروانی ہے اور کس سے نہیں، بس یہ ڈائریکٹ فون تھا جو خاص پرائیویٹ تھا۔ اس کا نمبر سارا کے پاس بھی تھا اور یہ نمبر سارا نے سارم کو دیا تھا تاکہ عاصم علی آسانی سے اس کے باپ سے رابطہ کر سکے۔ فون کی CLI پر اجنبی نمبر دیکھ کر مراد علی خان کو الجھن کا شکار ہوا، پھر کسی خیال کے تحت اس نے فون ریسیو کر لیا۔ میں عاصم بات کر رہا ہوں، عاصم علی نے پرشوق لہجے میں کہا۔ اچھا، ہاں عاصم سناؤ، کیا خیال ہے؟ وہ پریشان تو ہوا کہ عاصم کے ہاتھ اس کا نمبر کس طرح آیا، لیکن اس نے ظاہر نہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، کچھ وقت مل جائے گا؟ عاصم علی نے پوچھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، شام کو 5 بجے آ جانا، مراد علی خان نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مراد علی خان کے بتائے وقت پر عاصم علی اس کے دفتر پہنچ گیا۔ پرسنل سیکرٹری نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر پوچھا۔ جی سر، مراد صاحب سے ملنا تھا، وہ بولا۔ جی وہ تو اس وقت بزی ہے، کیا ملاقات کا وقت لیا ہے آپ نے؟ سیکرٹری نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے مجھے 5 بجے بلایا تھا، میرا نام عاصم علی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیں، میں انہیں اطلاع دیتی ہوں، سیکرٹری نے کہا۔ جی بہتر۔ عاصم علی سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پرسنل سیکرٹری کچھ دیر کے بعد ایک فائل اٹھا کر سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ 5 منٹ کے بعد وہ واپس آئی، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے کاغذات ٹیبل پر رکھ کر عاصم علی کی طرف دیکھا اور بولی، سر آپ کو ابھی بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عاصم علی پاؤں پھیلا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ یہ ابھی کوئی آدھے گھنٹے تک چلی۔ ایک آدمی اندر سے نکلا اور اپنی ٹائی درست کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ پرسنل سیکرٹری نے فون اٹھایا اور کہا، جی سر، پھر اس نے ریسیور رکھ کر عاصم علی کی طرف دیکھا اور بولی، جائیے سر، باس آپ کو بلا رہے ہیں۔ عاصم علی صوفے سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عاصم کے لیے کمرہ نیا نہ تھا، وہ اس سے پہلے سارا کے لیے آ چکا تھا۔ عجب اتفاق کہ وہ اب بھی سارا کے لیے آیا تھا۔ پہلے جب آیا تھا تو اس کے ذہن پر کوئی دباؤ نہ تھا، جبکہ اس وقت وہ نروس تھا۔ پہلے جب وہ آیا تھا تو مراد علی خان اس کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا تھا اور اپنے کمرے میں پڑے قیمتی صوفے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا تھا، لیکن آج تو مراد علی خان نے کھڑے ہونے کی زحمت تک گوارا نہ کی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا دیا تھا اور اسے اپنی شاندار میز کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عاصم نے سوچا قدر کھو دیتا ہے انسان، روز آنا جانا۔ ہاں بھائی عاصم، کیسے ہو؟ مراد علی خان نے کاروباری لہجے میں پوچھا۔ کیا پیو گے؟ کچھ نہیں جناب، آپ سے ملاقات ہو گئی، یہی میرے لیے کافی ہے، عاصم علی طنزیہ لہجے میں بولا۔ یار معاف کرنا، تمہیں میرے انتظار میں بیٹھنا پڑا۔ مراد علی خان کو اس کے لہجے میں شکایت محسوس ہوئی تو اس نے وضاحت ضروری سمجھی۔ ایک اہم مسئلہ تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ آج کل تم کسی ٹیکسٹائل میل میں کام کر رہے ہو؟ مجھے یاد پڑتا ہے پچھلی ملاقات میں تم نے مجھے بتایا تھا، پر میرے ذہن سے نکل گیا، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کس میل میں کام کرتا ہے۔ میں گلستان ٹیکسٹائل میلز میں کام کر رہا ہوں، عاصم علی نے بتایا۔ وہ میل میں نے خرید لی ہے، کل ہی اس کا سودا ہوا ہے۔ یہ جو بندہ ابھی میرے پاس سے گیا ہے، اسی سلسلے میں مجھ سے بات کرنے آیا تھا۔ مراد علی خان کے لہجے میں فخر تھا۔ مبارک ہو، عاصم علی نے اسے پورے خلوص سے مبارکباد تو دی، لیکن یہ سن کر کہ مراد علی خان اب اس کا باس ہو گیا ہے، وہ اندر ہی اندر چھوٹا ہو گیا۔ شاید مراد علی خان کا مقصد بھی یہی تھا۔ ہاں جی، خیر مبارک، وہ اس طرح بولا جیسے یہ کوئی خاص بات نہ ہو، روز کا معمول ہو۔ چند لمحوں کے لیے
توقف کے بعد اس نے پوچھا، ہاں عاظم، تم نے بتایا نہیں، کیا پیو گے؟ کچھ نہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اپنی بات کہوں گا اور چلا جاؤں گا۔ کوئی بہت خاص بات ہے کیا؟ مراد علی خان نے پوچھا۔ ہاں بہت خاص، کم از کم میرے لیے تو بہت اہم ہے۔ پھر کہو۔ مراد علی خان چاہتا تھا کہ وہ جلدی سے اپنی بات کہے اور یہاں سے نکلے۔ مراد خان، میں اپنے بیٹے سالم کے لیے آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ عاظم علی نے بات شروع کی۔ ہاں کہو، کوئی نوکری ووکری کا مسئلہ ہے؟ وہ محسن نقوی کی ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کرتا ہے نا؟ ہاں عاظم علی نے مختصر جواب دیا۔ کیا ہے وہ وہاں پر؟ مراد علی خان نے پوچھا۔ وہ کاپی رائٹر ہے، عاظم نے بتایا۔ وہاں سے چھوڑنا چاہتا ہے کیا؟ مراد علی خان نے پوچھا۔ نہیں، وہاں وہ بہت مطمئن ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ مراد علی خان نے اپنی کلائی پر بندھی بے حد قیمتی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اب گفتگو کٹھن مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ عاظم علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات کن لفظوں میں کہے۔ ماحول کچھ اس طرح کا بن گیا تھا کہ رشتے کی بات کرنا کار عبث دکھائی دے رہا تھا، لیکن بات تو کرنا ہی تھا۔ اپنے بیٹے کا رشتہ تو مانگنا ہی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی محبت سے مجبور تھا۔ اولاد کو شاید اسی لیے آزمائش کہا گیا ہے۔ پھر اس نے ہمت کی، اپنی منتشر سوچ کو یکجا کیا، چہرے پر مسکراہٹ لایا اور یوں گویا ہوا، مراد خان، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے درمیان دوستی کے علاوہ بھی کوئی اور بھی رشتہ قائم ہو جائے؟ کوئی اور رشتہ؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ وہ کچھ حیران سا ہوا یا حیران ہونے کی اداکاری کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے تمہاری بیٹی سارہ بہت پسند ہے، میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ عاظم علی نے بالآخر وہ کہہ دیا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا، اب جو بھی جواب ملے۔ اوہ، مراد خان نے کچھ اس طرح کھینچ کر کہا کہ اس کے لہجے کا طنز فوراً نیا ہو گیا۔ کیا میں نے کوئی نازیبہ بات کر دی ہے؟ عاظم علی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ناگواری تھی۔ ہاں یقیناً، اس طرح کی بات کہنے سے پہلے تمہیں 100 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ تم کہاں بیٹھے ہو اور کس سے بات کر رہے ہو۔ مراد علی خان کی اب گردن اکڑ چکی تھی۔ مراد خان، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے، کیا تمہیں میری بات بری لگی ہے؟ بری نہیں، بہت بری۔ اس نے گویا عاظم علی کا دل چیر ڈالا۔ آخر کیوں؟ میرے بیٹے میں کیا برائی ہے؟ عاظم علی نے احتجاجاً کہا۔ میں بتاتا ہوں برائی۔ تمہارے بیٹے کی جو تنخواہ ملتی ہوگی اس سے کہیں زیادہ میری بیٹی کا جیب خرچ ہے۔ دیکھو عاظم، برا نہ ماننا، تمہارے اور میرے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اب تو میں نے وہ ٹیکسٹائل میل بھی خرید لی ہے جہاں تم ایک ڈیزائنر کی حیثیت سے ملازم ہو۔ سارہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کا رشتہ ایسی جگہ کروں گا جہاں وہ اپنے شوہر اور سسر کے بارے میں بتاتے ہوئے کسی شرمندگی کا شکار نہ ہو۔ کاپی رائٹر شوہر اور ایک ڈیزائنر سسر اسے معاشرے میں کیا مقام دے سکتے ہیں بھلا؟ نہیں عاظم علی، میں اس رشتے کو ریفیوز کرتا ہوں۔ آئندہ اس سلسلے میں میرے پاس مت آنا، نہ تم اور نہ تمہارا بیٹا۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ملکہ واش روم میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے واش روم کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ عاظم علی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا ہو۔ وہ جیسے سن ہو کر رہ گیا، ایک دم خالی الذہن۔ چند لمحوں تک تو اسے یہی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے اور یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ مراد علی خان کے رویے نے اسے ہلا دیا تھا، اسے زخمی کر دیا تھا۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا، واش روم کے بند دروازے کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھا اور تیز تیز چلتا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سارم آج دفتر سے جلدی واپس آ گیا تھا اور اسے یہ بات معلوم تھی کہ آج اس کے بابا سارہ کا رشتہ مانگنے کے لیے جانے والے ہیں، اور اسے پوری امید تھی کہ وہ خوشیوں بھرا فون اسے آ جائے گا۔ سارہ گھڑی گھڑی اسے فون کر رہی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ بابا آئے؟ ان کا کوئی فون آیا؟ اور سارم بھی بابا کے لیے پریشان تھا۔ نہیں یار، ابھی تک بابا نہیں آئے، کوئی فون بھی نہیں آیا۔ ہائے بہت دیر ہو گئی ہے، وہ پریشان ہو کر کہتی۔ ہاں دیر تو ہو گئی ہے سارہ، دعا کرو۔ وہ بھی بے چین ہو جاتا۔ کر رہی ہوں، دل سے دعا کر رہی ہوں، سمجھو بس خوشخبری آنا ہی چاہیے۔ اور جب عاظم علی گھر میں داخل ہوئے تو ان کی حالت دیکھ کر سارم کے چھکے چھوٹ گئے۔ عاظم علی بمشکل لاؤنج میں پڑے صوفے تک آئے اور اس پر کسی دیوار کی طرح ڈھہ گئے۔ بابا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے ٹھنڈا پانی لے کر آیا۔
عظیم علی نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور 2 گھونٹ پانی پی کر سارم کی طرف دیکھا۔ سارم اپنے باپ کی ویران آنکھیں دیکھ کر ڈر گیا۔ سارم کی آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ ایسی ویرانی اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں کبھی نہ دیکھی تھی، اس وقت بھی نہیں جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا، حالانکہ وہ اس کے باپ کی چہیتی بیوی تھی۔ سارم نے اپنے باپ کے ہاتھ سے گلاس لے کر میز پر رکھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا بتائیے نا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ بس اسی وقت عظیم علی کا جی امڑا، بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے آنسوں پر صبر کا بند باندھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا جسم کانپ اٹھا اور آنکھوں سے چشمہ روا ہو گیا۔ نہیں بابا، سارم نے فوراً صوفے پر بیٹھ کر اپنے بابا کو باہوں میں بھر لیا۔ بابا روئیے مت، مجھے بتائیے نا، سارا کے باپ نے آپ سے کیا کہا؟ عظیم علی نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے بیٹے کی باہوں میں غروب ہوتا ہوا روتا رہا۔ سارم نے اسے رونے دیا تاکہ ان کا دل ہلکا ہو جائے۔ کچھ دیر بعد دل میں بھرا لاوا ابل گیا تو عظیم علی کے حواس بحال ہوئے۔ سارم نے اسے دوبارہ پانی پلایا اور خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھتا رہا۔ بیٹا، اس نے میری بہت توہین کی ہے، اس قدر کہ آج تک کسی نے نہیں کی، عظیم علی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ سوری بابا، میں بہت شرمندہ ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، سارم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹے، یہ تقدیر کا لکھا ہے، اس میں کسی کا کیا دوش؟ عظیم علی نے اپنے بیٹے کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کی۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، اداس آنکھوں سے سارم کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا۔ سارم، اس نے میری مل بھی خرید لی ہے جہاں میں کام کرتا ہوں، میں ایک معمولی ڈیزائنر اب تو اس کا نوکر ہی ہو گیا، اور تم ایک کاپی رائٹر، تمہاری تنخواہ میں تو سارا کا جیب خرچ ہی پورا نہیں ہوگا، پھر وہ تمہاری بیوی اور میری بہو بن کر معاشرے میں کیا منہ دکھائے گی؟ ہم ٹھہرے کم ترین لوگ۔ چند لمحے وہ پھر ٹھہرا، اب اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ گدھے کا بچہ، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ شاید وہ بھول گیا کہ وہ کس باپ کی اولاد ہے۔ اس دن میں نے تمہیں بات نہیں بتائی تھی، میں تمہیں آج بتاتا ہوں، وہ کل خود کیا تھا اور اس کا باپ کیا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔